تلنگانہ کی سیاست اس وقت ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہائی کورٹ نے مقامی بلدیاتی انتخابات کے لیے صرف 9 دن کی مہلت دی ہے، مگر کانگریس حکومت مخمصے میں ہے۔ ایک طرف پسماندہ طبقات کو 42% ریزرویشن دینے کا وعدہ ہے، تو دوسری طرف قانونی اور عدالتی رکاوٹیں حائل ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی انتخابات کو مؤخر کرنے کے حق میں ہیں، مگر گاؤں سے شہر تک عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہوا تو ریاست نہ صرف سیاسی انتشار میں گر سکتی ہے بلکہ بی جے پی اور BRS کو بھی نیا موقع مل سکتا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے مقررہ ڈیڈ لائن میں صرف 9 دن باقی رہ گئے ہیں اور کانگریس حکومت سخت کشمکش کا شکار ہے کہ بلدیاتی انتخابات کب کرائے جائیں۔ اس الجھن کی جڑ پسماندہ طبقات یعنی BCs کو دیے جانے والے 42% ریزرویشن کے نفاذ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حال ہی میں دہلی میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ وہ مقامی انتخابات صرف اسی وقت کرانا چاہتے ہیں جب سپریم کورٹ گورنر اور صدر کو زیر التوا بلز پر فیصلہ دینے کے لیے 3 ماہ کی مدت کے معاملے میں اپنا حکم سنائے۔ بتاتے چلیں کہ ہائی کورٹ نے حالیہ فیصلے میں حکم دیا تھا کہ انتخابات ستمبر 2025 کے آخر تک کرائے جائیں۔ اس فیصلے کے بعد سے ریونت ریڈی اشارہ دے رہے ہیں کہ حکومت عدالت سے مزید وقت مانگ سکتی ہے۔ حکومت کے نزدیک وجہ تو سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمہ ہے، لیکن اندرونی حلقے تسلیم کرتے ہیں کہ زمینی سطح پر حالات کانگریس کے حق میں نہیں۔ کھاد کی قلت نے کسانوں کو ناراض کر دیا ہے اور حالیہ بارشوں نے کھیت کھلیاں تباہ کر دیے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ انتخابات کو کٹائی کے بعد شاید دسمبر کے بعد تک ملتوی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ربیع کے آغاز اور کسانوں کو ریتو بھروسہ اسکیم کی دوسری قسط ملنے کے بعد ماحول کچھ سازگار ہو سکتا ہے۔ تاہم دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دیہی بلدیاتی ادارے جنوری 2024 سے، منڈل پریشد اور ضلع پریشد جولائی 2024 سے اور بلدیات جنوری 2025 سے بغیر منتخب نمائندوں کے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مرکزی فنڈز کی ترسیل بھی رک گئی ہے۔ 20 ستمبر کو ریونت ریڈی کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں ڈپٹی CM بھٹی وکرمارکا، وزراء سریدھر بابو، جوپلی کرشنا راؤ اور سینئر افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں تجویز رکھی گئی کہ حکومتی آرڈر جاری کر کے ریزرویشن بڑھا دیا جائے، چاہے قانونی خطرات کیوں نہ ہو، لیکن اجلاس کسی فیصلے کے بغیر ملتوی ہو گیا۔ یہ فیصلہ محض انتظامی نہیں بلکہ سیاسی جوا ہے۔ اگر انتخابات بغیر کوٹے کے ہوئے تو BC برادری کانگریس سے دور ہو سکتی ہے، جس کا فائدہ BJP اور BRS کو ہوگا، اور اگر 42% ریزرویشن کے ساتھ انتخابات کرائے گئے تو سپریم کورٹ کی جانچ کا سامنا ہوگا، کیونکہ 1992 کے اندرا ساہنی فیصلے میں ریزرویشن کی بالائی حد 50% طے کی گئی تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ریونت ریڈی آخری وقت تک BC ریزرویشن کے حق میں لڑنے کی شبیہ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ بالآخر جب وہ GO جاری کر کے الیکشن کرائیں تو ذمہ داری مرکز کی BJP حکومت پر ڈال سکیں، جس نے اس وعدے کو قانونی سہارا فراہم نہیں کیا۔ تلنگانہ میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات 2014 میں ہوئے تھے، جب TRS یعنی موجودہ BRS نے ریاستی جوش و خروش کی لہر پر 90% سے زیادہ نشستیں جیت لی تھیں۔ اس وقت BC کوٹے کی حد دیہی و شہری اداروں میں 23 تا 29% تھی۔ 2018 میں پنچایت راج ایکٹ میں ترمیم کے بعد یہ بڑھ کر 34% ہوا۔ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس نے BC طبقے کو خاص طور پر لبھایا، ذات پر مبنی مردم شماری اور تناسبی ریزرویشن کا وعدہ کیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی جنوری 2024 میں حکومت نے کاسٹ سروے کرایا، جس کی رپورٹ اکتوبر میں پیش ہوئی اور اس نے BC آبادی 56.33% بتائی۔ 18 مارچ 2025 کو اسمبلی نے 2 اہم بل منظور کیے۔ پہلا، تعلیمی اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں 42% BC ریزرویشن کا، دوسرا دیہی و شہری بلدیاتی اداروں میں 42% کوٹے کا۔ گورنر نے یہ بل صدر جمہوریہ کو بھیج دیے ہیں، جہاں سے اب تک منظوری نہیں ملی۔ 10 جولائی کو کابینہ نے آرڈیننس بھی پاس کیا، مگر گورنر نے اسے آگے نہیں بڑھایا۔ پھر 31 اگست کو اسمبلی نے تیسری ترمیمی بل منظور کی، لیکن یہ بھی گورنر کے پاس رکا ہوا ہے۔ یوں کانگریس حکومت ایک نازک موڑ پر ہے۔ جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے، تاخیر مہنگی پڑ سکتی ہے، اور BC برادری کا اعتماد داؤ پر لگا ہوا ہے۔